میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن جو خیبر پختونخوا کی ہے وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے، اور گزشتہ روز جو سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب ہوا ہے اس عمل کو چیلنج کر دیا. ان کے مطابق جو موقف اختیار کیا جمعیت علماء اسلام کے لطف الرحمان صاحب نے، جو کہ امیدوار تھے، جو کہ بعد میں بائیکاٹ کر گئی الیکشن کا اپوزیشن، انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ کیونکہ گورنر خیبر پختونخوا نے جو چیف منسٹر تھے علی مین گنڈا پور کا، ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، سو لہٰذا وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر قانونی ہے. انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ جو انتخاب ہوا ہے اس کے عمل کا وہ حصہ نہیں بنے، کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی تھی، اور لہٰذا جو اسپیکر صاحب نے کیا اور جو کہ وہاں پر الیکشن ہوا، سارا کا سارا نل اینڈ وائڈ جو ہے وہ قرار دیا جائے. جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف بھی جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ان کے حلف کے لیے جناب وہ پہنچے پشاور ہائی کورٹ، اور پھر آج فیصلہ محفوظ ہو گیا. اور پھر اب سے کچھ دیر قبل یہ محفوظ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے سنا دیا. یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور فیصلہ کہتا ہے کہ کل یعنی 15 اکتوبر تک جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں وہ 4 بجے تک جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ان سے حلف لیں. انہوں نے کیوں یہ فیصلہ سنایا، اس کی بیس بھی بتائی کہ علی مین نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، جو کہ منظور تصور کیا جاتا ہے، اور فیصلہ یہ ہو چکا ہے کیونکہ اب عدالت نے کہہ دیا کہ حلف لیں، تو پھر یہ حلف برداری کی تقریب بھی کل ہونی ہے. انٹل کہ انلیس جو لطف الرحمان صاحب کی اپلیکیشن ہے اگر وہ منظور ہوتی ہے، پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ اگر اس کو منظور کرتا ہے، تو پھر یہ الیکشن دوبارہ ہوگا. لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب لطف الرحمان صاحب کی، مولانا لطف الرحمان صاحب کی جو درخواست ہے منظور ہو. تو ابھی تو وہ کیس شروع بھی نہیں ہوا، سو لہٰذا کل جو یہ معاملہ ہے حلف کا، یہ امید ہے کہ یہ کل تک جو ہے یہ معاملہ حلف برداری کی تقریب ہو جائے گی. اب گورنر خیبر پختونخوا نے ویسے ہی 3 بجے علی مین گنڈا پور کو استعفے کی تصدیق کے لیے ملاقات کی دعوت دی تھی، اور وہ 4 بجے کا وقت مختص کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے. تو لہٰذا کل گورنر خیبر پختونخوا کے پاس بظاہر کوئی ایسا عذر موجود نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر کی اوتھ ٹیکنگ نہ کریں، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنلی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ حلف لیتے ہیں یا وہ حلف نہیں لیتے، جو نئے نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی کا. لیکن یہ اگر نہیں لیتے ان کیس، تو عدالت نے یہ اختیار بصورت دیگر جو ہے یہ 4 بجے کے بعد حلف لینے کا جو اختیار ہے وہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو جو ہے وہ دے دیا ہے. تو اب عدالتی حکم آ چکا ہے، تو حلف تو اب امید ہے کہ ہو جائے گا. بٹ اس معاملے کے اندر جو روڑے اٹکائے گئے، میرے خیال ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. جب 90 اراکین نے ووٹ دے دیا سہیل آفریدی کو، تو پھر وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تھے. اور کل بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے اس سے متعلق راوی اس وقت بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے. وہ کیوں لکھ رہا ہے؟ وہ اس لیے لکھ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کوئی ایسا تیر جو علی مین گنڈا پور نے نہیں چلایا وہ سہیل آفریدی چلائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا سہیل آفریدی صاحب جو پہلے حلف لیں گے، یا پہلے اپنے جو عاشق ہیں ان سے ملاقات کے لیے، یعنی وہ عشق عمران میں مبتلا ہیں تو وہ ان کی معشوق کہہ دوں یا ان کا عاشق کہہ دوں، وہ معشوق ہی ہوگا، اس سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جائیں گے. لیکن اڈیالہ بھی اگر جائیں گے، جو تیر چلانا تو دور کی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کو للکارنا تو دور کی بات ہے، پہلے عمران احمد نیازی سے ملاقات تو کر کے دکھائیں. وہ ملاقات کے لیے بھی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے محرون منت ہیں. وہ چاہیں، یعنی یہ دونوں حکومتیں چاہیں تو ان کی ملاقات ہوگی، وہ نہ چاہیں تو ملاقات نہیں کر سکتے.
باتیں بڑھ کے مارنا اپنی بات ہے ایک طرف ہے، اور دوسری بات میں یہ بھی امید کروں گا کہ وہ آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ کے رول سے باہر نکلے، اس دماغ سے باہر نکلے اور چیف ایگزیکٹو بنے صوبے کا. اور یہ صوبے کے اندر بے انتہا مشکلات ہیں، اور یہ جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن میں ان کو وزیر اعلیٰ بننے کا موقع مل گیا ہے. اس کو موقع غنیمت سمجھیں اور کہتے ہیں نا سر جھکا کر اپنا جو ہے نا وہ وقت گزاریں. زیادہ اگر تیسمار خان بننے کی کوشش کی تو پھر اس کے کانسیکوینس ہوں گے، اور وہ کانسیکوینس جو ہے مجھے یہاں پر ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کل عمیر نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے گورنمنٹ کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو میں نے کہا ان کو یہی میں نے جواب دیا تھا کہ آؤٹ آف سلیبس تو پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. گورنر رول بھی آ جاتا ہے، آؤٹ آف سلیبس ہی ہوتا ہے، اور جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو لایا جاتا ہے وہ بھی آؤٹ آف سلیبس ہوتا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اس طرح کی باتوں میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. امید کریں کہ اچھے طریقے سے ایک ورکنگ ریلیشن بنا لیں. اگر تیسمار خان بننے کی کوشش کی تو پھر اس کے کانسیکوینس جو ہے یہ دو نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ بھی جو ہے نا 200 آپشنز موجود ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی، فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر غزہ کے اندر خوشی بھی ہے اور آنسو بھی ہیں. 1900 قیدیوں کی جو رہائی ہوئی وہ ایسے مناظر تھے، وہ ایسے خوبصورت مناظر تھے کہ ایک تو ان کو دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا. یعنی کئی لوگ تو 20-20 22-22 سال تک اسرائیل کی جیلوں میں قید رہے ہیں، اور ان کی جب رہائی ہوئی اور وہ کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا، یعنی جو غزہ کے اندر فلسطینی لیڈرز تھے جو ہارڈ لائنرز تھے ان کو بریک کرنے کے لیے یعنی کیا کیا حربے اختیار کرتا رہا اسرائیل، لیکن وہ شاید اندر سے ٹوٹ بھی گئے تھے. لیکن ان لوگوں کا، ان کے فیملیز کا جو ریئیکشن ہے یہ اگر آپ دیکھیے گا. حبيبي يا بابا، حبيبي حبيبي انا ما ترجع تدافع باسمك، خير يا بابا. اس شخص کو دیکھیں کہ اس کو پہلے بتایا گیا تھا کہ جناب آپ کی تمام فیملی کو جو ہے نا وہ مار دیا گیا ہے، اور وہ جب اپنا ریئیکشن دے رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ جناب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، بلڈنگز ختم ہو چکی ہیں، فیملیز ختم ہو چکی ہیں، زندگی ختم ہو چکی ہے، یعنی وہ رہائی کے اوپر بھی اس کو کوئی زیادہ خوشی نہیں تھی بلکہ ایک اضطراب تھا، ایک کیفیت تھی. لیکن جب اس کو فیملی ملی تو آپ نے پہلے ریئیکشن دیکھ لیا کہ وہ کتنا خوش تھا. اسی طریقے سے جب اپنے جو آپ کے پیارے ہوتے ہیں، جب آپ ان سے بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جب آپ ان سے ملتے ہیں تو وہ کس قسم کا اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کتنی چاہت ہوتی ہے اور وہ کیا فیلنگ ہے، یہ فیلنگ ملاحظہ کیجیے. شادي ابن عمي وليد. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. اي محمود الله يرضى. ابھی بھی لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو غزہ پیس معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر تنقید کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. اور پرائم منسٹر پاکستان نے جو تعریفی کلمات ادا کیے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے متعلق، ان کو دوبارہ نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کیا ہے، تو بات تو یہی ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا ٹرمپ کی انٹروینشن کے بغیر، کیونکہ اسرائیل کو ہمیشہ امریکہ کی ہی سپورٹ رہی ہے، اور دنیا کے کسی واحد ملک کا اگر پریشر ہے اسرائیل کے اوپر تو وہ امریکہ تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے آؤٹ آف دا وے آ کر ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ 3 ملک ہیں جنہوں نے کریٹ کیا ہے اسرائیل کو. ایک کا نام ہے امریکہ، دوسرے کا نام ہے فرانس، اور تیسرے کا نام ہے برطانیہ. ان 3 ملکوں نے اس اسرائیل کو کریٹ کیا ہے. باقی جو یورپین ورلڈ ہے وہ اس سے
یعنی اس الزام سے جو ہے مبرہ ہے. لیکن ابھی جو یہ پیس ایگریمنٹ کرایا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اس میں جو خوشی کی لہر ہے, جو اس وقت ہزاروں فلسطینی ان کے اوپر جو قیامت صغریٰ تھی اس کا جو اختتام پذیر ہوا ہے, تو ان کے لیے تو یقینی یہ خوشی کے لمحات ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو ملیٹنٹ سائڈ تھی فلسطینیوں کی وہ بھی سجدہ ریز ہے. دیکھیں جی, جو مسلح جدوجہد کر رہے تھے نا اسرائیلی جارحیت کے خلاف, وہ بھی آج جو ہے وہ کل سجدہ ریز ہوئے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کی خوشیاں, وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی جو کیفیت تھی, جو پریشانی تھی, جو مصیبت تھی, وہ مصیبت کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں. ناقدین اپنی تنقید کرتے رہیں, اپنی جو بغض ہے وہ دل کا وہ زبان پر لاتے رہیں یا اپنی تحریروں کے اندر جو ہے اس کو شامل کرتے رہیں. لیکن جو چیز ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی ختم کرنی تھی, یہ ایک امتحان تھا, آزمائش تھی, یا ایک یعنی صبر کا امتحان تھا مسلمانوں کا, وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ اب آپ سمجھیں کہ وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. بڑا صبر کیا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں نے, جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری ہے پچھلے 2 سال, بلکہ اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی آئیڈیل لائف سٹائل نہیں تھا. کبھی بھی جو ہے وہ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ داخل ہو جاتے تھے غزہ کی پٹی کے اندر, اور پھر نسل کشی انہوں نے شروع کر دی, اور انکروچمنٹ بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہاں سے تمام اسرائیلیوں کا یہ عزائم تھے کہ وہ تمام فلسطینیوں کو مار کے یہاں پر اپنی آبادکاری کر لیں گے اور اپنی تعمیرات کر لیں گے. تو کم از کم وہ رستہ تو رکا. ایک خطرہ تھا جو ٹل گیا ہے, لیکن اس خطرے کو ٹالنے کے حوالے سے اگر پاکستان کا 5% بھی رول ہے اس امن کے قیام کے حوالے سے, اگر پاکستان کا 5% یا 6% رول بھی ہے, تو میرے خیال کے مطابق یہ ایک بڑی سعادت حاصل کی ہے پاکستان نے. اور جو تعریف کی پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, وہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں, از ورتھی آف اٹ. اور بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ تعریف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی, وہ پھر کو اپنا فیورٹ کہتے ہیں کہ ان کو میری جو نیک خواہشات ہیں وہ پہنچائیں. تو اس بات کے اوپر جو ہندوستان ہے اس کو بڑا سیخ پا ہوا ہے, بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں, بڑی تکلیف ہے. تو بہرحال جی ان کی تکلیف بھی اپنی جگہ. پاکستان اس وقت دنیا میں ایمرج کر رہا ہے, پاکستان اس وقت دنیا میں ایک لائم لائٹ میں آ چکا ہے, اور یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ہماری افواج کی شجاعت کے باعث یہ ہمیں حاصل ہوئی ہے. کیونکہ دنیا طاقتور کے ساتھ چلتی ہے, کمزور کو جو ہے وہ زیادہ لفٹ نہیں کرائی جاتی. جو پاکستان کو کمزور سمجھا جا رہا تھا, یعنی ملٹری وائز بھی اور فائنینشلی بھی, تو وہ اب لوگوں کا تاثر بدل گیا ہے. صرف ملٹری وائز پاکستان نے اپنی مائٹ دکھائی تو دنیا نے پاکستان کو سر پر بٹھا لیا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں جی. ٹی ایل پی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے لوگوں کے خلاف جو ایس ایچ او شہید ہوئے ہیں مریدکے کے, اس کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج کر لیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی کی جو ہے ایف آئی آر ہے وہ رجسٹر کی گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک یعنی بھرپور اعزاز کے ساتھ اس ایس ایچ او کو جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا. ان ایس ایچ او شہید کی جو نماز جنازہ میں جو آئی جی پی ہیں پنجاب کے, انہوں نے شرکت کی, اور یہی ایک تکلیف تھی. اور وہ آئی جی نے اس عزم کا بھی اظہار کیا, اور پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے اپنے شہید کے جو جان ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے. اور اسی ضمن کے اندر جو ٹی ایل پی کے 200 سے زائد لوگوں کے اوپر جو انسداد دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے وہ رجسٹر کر لی گئی ہے. آئی جی پولیس خود جو شہید ایس ایچ او کی جو نماز جنازہ میں شرکت کی, اور ان کو پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا ہے. لیکن کل ہی میں آپ کو بتاؤں کہ جب مریدکے میں ان کا صبح تک جو مرکزی کنٹینر تھا وہ جل چکا تھا, تو وہاں سے جو مظاہرین تھے وہ تتر بتر ہو چکے تھے. تو پھر اس کے بعد ٹی ایل پی کے کچھ لوگوں نے جو انتشار پسند تھے انہوں نے اپنا انتشار پھیلانا شروع کر دیا. مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ شروع کر دی, روڈ بلاک کر دیے. لیکن پھر پولیس نے بہرحال ان کو کنٹرول میں کر لیا, اور پھر ان کی اچھی خاصی درگت بھی بنی ہے. کافی
TLP के वर्कर्स जो हैं वो गिरफ्तार भी हैं, लेकिन ये अगर आप वीडियो देखें तो पुलिस की गाड़ियों को भी उन्होंने कई जगहों पर कब्जा कर लिया, पुलिस वालों को जो है वो एक किस्म का अपना हॉस्टेज बनाया हुआ था। बहरहाल ये चीज़ हुई है, कल भी इस किस्म के वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन आज मजमूई तौर के ऊपर अमन हो चुका है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो TLP की जो मरकज़ी क़यादत है, जो लोग फ़रार हो चुके हैं उनकी गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि मेरी इतलात के मुताबिक साद रिजवी साहब जो हैं वो हिरासत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट और जो ख़बरें चलाई जा रही हैं कि क्या कहा जा रहा है कि साद रिजवी साहब गिरफ़्तार नहीं हैं। अब ये क्यों नहीं है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है और मैं इस पर ज़्यादा मज़ीद बात भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी बात के ऊपर अभी भी कायम हूँ कि मेरे एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मुझे मौसूल हुई थी उसमें यही कहा गया था कि साद रिजवी साहब उनकी तहवील में आ चुके हैं, जबकि अनस रिजवी भागने में कामयाब हो गए हैं। यही आज की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।